ہر سے محبت ہے، حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے، ہر دل کی راحت ہے، روحوں کو ملتا ہے ایک چین جب آئے پیغام حرم۔ مسجد حرام کے امام و خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن محمد آل طالب۔ عنوان: سورہ طٰہٰ سے چند سبق اور فوائد۔ جمعۃ المبارک 25 صفر 1438 ہجری بمطابق 25 نومبر 2016۔ الحمد للہ الذی انزل کتابہ ہدایۃ۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی، جس میں زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بیان فرمائے اور ان کے نتائج سے بھی خوب آگاہ فرمایا۔ اس کتاب کی آیتیں لوگوں میں حقیقی زندگی کا باعث ہیں۔ اس کتاب کی ہدایات کامیابی اور سعادت کا موجب ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اپنی بلندی میں بے مثال اور بے نظیر ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ بعد ازاں لوگوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ کی تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ در حقیقت تقوی ہی مشکلات سے نکلنے کی بہترین راہ ہے، مصیبتوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے روح پرسکون اور مطمئن ہو جاتی ہے۔ اس کی بدولت انسان پر صبر اور سکون نازل ہوتا ہے۔ تقوی ہی طاقت اور ایمانی قوت کا شاندار ذریعہ ہے۔ آسمانوں کو چھونے والی بلندی حاصل کرنے کا بھی یہی بہترین نسخہ ہے۔ اس کے ذریعے ڈگمگاتے پاؤں جم جاتے ہیں اور فتنوں میں دل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اے اللہ، اے کمزوروں کے مددگار، ہماری مدد فرما، ہمیں حق اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہر فتنے سے بچنے کے لیے سکینت کا اوڑھنا، ہر غیر متوقع آزمائش میں صبر کی ڈھال عطا فرما، شکوک و شبہات کی ہر تاریکی سے نکلنے کے لیے علم یقین، ہر ڈر اور خوف سے نپٹنے کے لیے ثابت قدمی کا سہارا اور ہر نئی گمراہی سے نکلنے کے لیے نور ہدایت نصیب فرما۔ اے مسلمانوں، اللہ کی کتاب میں ایک عظیم سورت ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں میں سخت ترین زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کے متعلق فرمایا، یہ اولین صورتیں ہیں اور انہیں میں نے خوب یاد کر رکھا ہے، یعنی انہیں خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے اور خوب دہراتے رہنا چاہیے۔ وہ سورت طٰہٰ ہے۔ اس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کرنے کے مشہور واقعہ میں بھی آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اسے پہلی مرتبہ پڑھا تھا۔ یہ ایک عظیم سورت ہے اور اسے اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ دعوت کے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم ہو جائیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ انتہائی کمزوری
اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بے جا اذیتیں دی جاتی تھیں۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے اور شدید اذیت دیتے، نعوذ باللہ کہتے جادوگر ہے، پاگل ہے۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے اوڑھ لپٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ حال یہ تھا کہ فارس اور روم جیسی بڑی کافر ریاستیں خطے کو مکمل طور پر گھیرے میں لیے ہوئے تھیں۔ اس وقت نہ جنگ بدر ہوئی تھی، نہ فتح مکہ، نہ قبیلے جوک در جوک اسلام قبول کرنے ہی آئے تھے۔ اس وقت افق پر امید کی کوئی کرن بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ خبر نہ تھی کہ آئندہ عہد نے کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ اس دعوت کا انجام کیا ہونے والا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتی تھی، جبکہ آپ سچے اور امین تھے۔ بھلا سچے انسان کے لیے اس سے سخت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے قریبی لوگ اسے جھوٹا کہنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انہیں بھی رنج اور پریشانی لاحق ہوتی تھی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ انہی حالات میں سورت طٰہٰ نازل ہوئی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان عرش پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور ان چیزوں کا بھی جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے بہترین نام ہیں۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہترین داعی کے طور پر پیش کیا ہے۔ آپ علیہ السلام بلند ہمت رسولوں میں سے تھے۔ بعض علماء نے اس صورت کا نام کلیم اللہ کی صورت بھی رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے بڑی محنت کی، ان کی اذیتیں بھی خوب جھیلیں۔ وہ بنی اسرائیل ہی تو تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں کہ سارے افق پر چھا گئے ہیں۔ آپ ایک عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس طرح چنا تھا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا۔ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھا دی تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ڈال دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی نگہبانی میں اس طرح تیار فرمایا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگہبانی میں تیار فرمایا۔ فرمان الہی ہے، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو کہ عظیمت اور دعوت کا ایک شاندار نمونہ تھے۔ فرمان الہی ہے، پس اے نبی صبر کرو جس طرح بلند ہمت نے صبر کیا ہے۔ دوسری مثال آدم علیہ السلام کی ہے۔ وہ باپ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا کہا۔
فرمانے باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح چنا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا تھا۔ فرمانے الہی ہے، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ یہ وہی دو نبی ہیں جنہوں نے آپس میں بحث کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام بحث میں غالب آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ فرمانے الہی ہے، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں وہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو عظیم عبادتوں کا حکم دیا، توحید کا اور نماز کا۔ فرمایا میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، یعنی جو بھی دعوت توحید اور نماز کی بنیاد پر قائم ہوگی وہ نبیوں کی دعوت کے عین مطابق ہوگی۔ فرمانے الہی ہے، تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی تھی کہ دعوت کی اور دعوت دینے والے کی تائید اللہ تعالیٰ اپنی واضح نشانیوں اور دلیلوں سے کرتا ہے، جبکہ وہ دعوت کی راہ پر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے، اس کے سامنے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے ایسی عنایتیں نصیب فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، ایسی عنایتیں جو بے جان چھڑی کو سانپ بنا دیتی ہیں۔ فرمانے الہی ہے، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ صورت کہتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے لازم ہے وہ کشادہ دل اور لوگوں کو سہارا دینے والا ہو۔ اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت کی بھی شدید ضرورت ہے۔ اسے ایسی زبان چاہیے جس کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچ سکے۔ یہ زبان قلم اور اخبار کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور ٹی وی کی شکل میں بھی۔ داعی کو تائید کرنے والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت داعی کے ہتھیار ہیں۔ سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ فرمائشیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھیں۔ فرمانے الہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعہ سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا۔ اور فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ۔ یہ صورت کہتی ہے کہ دعوت کی بنیاد نرمی اور شفقت ہے، چاہے مخاطب سب سے بڑا سرکش ہی کیوں نہ ہو۔ فرمانے الہی ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کوتاہی نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں، یعنی اسے کہو میری معافی اور مغفرت میرے غصے اور میری سزا پر غالب ہے۔ بزرگوں کا فرمان ہے، اسے کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی نرمی اور شفقت صرف کہنے اور دعوت پیش کرنے کے طریقے میں ہونی چاہیے، نہ کہ دعوت کے مضمون میں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نصیحت پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سخت دل والے ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔
ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کافرون بھی نازل فرمائی۔ سورہ طٰہٰ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ان کی باہم مشترکہ چیزیں اختلاف والی چیزوں سے زیادہ ہیں۔ ان کی کتاب ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، اور اگر اہل باطل ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں تو حق والوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، اور یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا سے روکنے کے بعد اجتماعیت اور ان کے اتحاد کو ترجیح دی۔ فرمایا ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ عذر سن کر انہیں معاف بھی کر دیا۔ فرمان الہی ہے مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ یہ صورت بیان کرتی ہے اللہ کی طرف سے بلانے والے کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سورت کے آغاز میں فرمائی۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ پھر اسی نصیحت کو دہرایا۔ ایک مرتبہ اس وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں تھے اور جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دی تھیں، فرمایا موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ اسی طرح فرمان الہی ہے جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ دعوت دینے والا اس طرح باطل کی حقیقت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، وہ ڈرتا نہیں۔ فرمایا جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ اس نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ نجات کے موقع پر دہرایا۔ فرمایا ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ دعوت دینے والے مسلمان کے لیے تو دنیا اور آخرت میں خوف نہیں، فرمان الہی ہے، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ یہ صورت بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے، اسے رکنا نہیں چاہیے، اسے پیچھے نہیں مڑنا چاہیے، اسے دعوت کے متعلق شک میں نہیں پڑنا چاہیے، خواہ اس کے ماننے والوں کے حالات تبدیل ہی کیوں نہ ہوتے رہیں، وہ تنگی اور فراخی کے فتنے میں مبتلا کیوں نہ رہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لے آئے اور ان کی پیروی کرنے لگے، ان کے ساتھ جو بھی ہوا، بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا حال نہ بدلا، وہ نہ تو مایوس ہوئے اور نہ کمزور پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قول نقل کرتے ہوئے یوں فرمایا، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں۔ اے موسیٰ، جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا
ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، صبح کے وقت وہ جادوگر تھے اور شام کے وقت وہ نیک اور شہید بن گئے۔ مشکل وقت کی آزمائش تو یہ ہوئی، فراخی کی آزمائش سمندر سے نجات کے بعد آتی ہے۔ فرمان الہی ہے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک اور آزمائش آئی، انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی ثابت قدم رہے۔ وہ تو حق کی دعوت دینے والے تھے، مشکل اور آسانی میں حق پر ثابت قدم رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تمہیں سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے محمد، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے خبردار کیا ہے، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچیں یا ان میں سے کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے جیسا کہ کتب حدیث میں آیا ہے، اے اللہ تو نے مجھے جو سکھایا ہے مجھے اس سے نفع پہنچا، مجھے وہ چیزیں سکھا جن سے مجھے فائدہ پہنچے، اور مجھے مزید علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ہمیں برکت نصیب فرمائے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگیے، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی نام سے شروع کرتے ہیں، تیری ہی توفیق سے ہدایت پاتے ہیں۔ اے مدد کرنے والے، ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ حق کے نور سے ہماری آنکھیں روشن فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ ہم تیری تعریف بجا لاتے ہیں کہ تو نے اپنے دین کی خدمت میں ہمارے قدم جمائے ہیں اور حق کی راہ پر ہمیں ثابت قدم فرمایا ہے۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تیرے نبی پر کہ جنہوں نے سمجھداری کے ساتھ لوگوں کو تیری طرف بلایا، جس نے تیری مدد کی تو اس کا مددگار اور دوست بن گیا۔ ہم رحمت و سلامتی کی دعا مانگتے ہیں سنت پر عمل کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہم رحمت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں سنت پر عمل کرنے والی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نیک صحابہ کرام کے لیے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بعد ازاں صورتوں کا آخری حصہ ان کے آغاز کی تائید کرتا ہے۔ ان کا اختتام ان کے آغاز کے موضوعات سے ملا ہوا ہے اور ان کے درمیان ایک شاندار تناسب موجود ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب فرمایا، نصیحتیں فرمائیں اور دعوت دینے والے کے لیے شاندار خلاصہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب لازم آ جاتا۔ فرمایا، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور قیامت تک آپ کو ماننے والوں کو چند نصیحتیں کی جاتی ہیں، تو اے مسلمانوں سنو ان نصیحتوں کو۔ فرمایا، بس اے محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر، ذکر اور نماز کی نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا بھی ایک جہاد ہے۔ مجاہد کے لیے صبر اور ذکر تو ناگزیر ہے۔ یہ دونوں دعوت کے طویل راستے میں مدد کرنے والی نعمتیں ہیں۔ فرمان الہی ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ ان چیزوں کی طرف مت دیکھو جو چند خوش قسمت لوگوں کو مل گئی ہیں، کیونکہ جو کچھ اللہ نے جنت میں چھپا رکھا ہے وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دعوت دینے والا اور صاحب قرآن لوگوں کی چیزوں پر نظر بھی نہیں اٹھاتا، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ اور فرمایا، ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل جلاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سہل رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنے باپ سے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ احمد دارقی کو 1000 دینار دیے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے اللہ کی عطا بہتر بھی ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والی بھی۔ فرمان الہی ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا
کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، پس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ بعد ازاں، اے مسلمانوں، ان دنوں آپ صبح و شام ہلا دینے والی خبریں سنتے ہو، ڈراوے سنتے ہو، جنگوں اور لڑائیوں کی پیش گوئیاں سنتے ہو، مال، نفس اور پھلوں میں کمی دیکھتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی شیطان کا فقر و فاقہ کا وعدہ تازہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے لوگوں کو برائی کا حکم دینے لگتا ہے۔ ایسے ہی حالات سے وہ لوگ بھی گزرے ہیں جو آپ سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ بھلے لوگوں کے لیے تو یہ حالات ہلا دینے والی خبروں اور فتنوں سے زیادہ نہ تھے، تاہم دیگر لوگوں کے لیے یہ حقیقی واقعات اور بڑی مصیبتیں تھیں۔ حالات جیسے بھی ہوں یا جیسے بھی ہو جائیں، بہرحال اللہ کا کلام حق اور سچائی بیان کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں لوگوں کو یاد دلاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے عظیم دین کے معاملے میں کتنی کوتاہی برتی ہے۔ یہ آیات ان لوگوں کے دلوں کو فتنوں کے وقت جما دیتی ہیں اور مشکلات کے وقت ثابت قدم کر دیتی ہیں۔ آپ سے پہلے گزرنے والے لوگ تو گزر گئے، اب آیتیں خدا کی قسم صرف آپ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے سبق حاصل کرو، اللہ کی آیتوں پر غور کرو، فرمان الہی ہے، پس تم اس قرآن کے ذریعہ سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کی تقدیر نافذ ہو کر ہی رہتی ہے۔ سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ساری مخلوق اللہ ہی کی غلام ہے۔ اے اللہ، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے پریشانیوں کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے غموں اور رنجوں کا خاتمہ کرنے والا بنا دے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ درود و سلام بھیجیے نبی ہدایت اور سارے جہانوں کے لیے اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور طہارت والی آل پر، اور روشن ہاتھوں اور پیشانیوں والے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، سرکشوں، بے دینوں اور مفسدوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ، اپنے دین کی، اپنی کتاب کی، سنت رسول کی اور اپنے مومن نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس امت کو ایسے حالات فراہم فرما کہ جس میں نیکی کرنے والوں کی عزت کی جائے، گناہ گاروں کو ہدایت مل جائے، جس میں نیکی کا حکم دیا جائے، اور اے پروردگار، جس میں برائی سے روکا جائے۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کے ملک کے بارے میں برا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ تو اسے خود میں ہی مشغول فرما دے، اس کی چال اسی پر ہی لوٹا دے اور اسے برائی کے چکر میں پھیر دے۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، فلسطین میں اور ہر جگہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کا محاصرہ ختم فرما۔ اے اللہ، ان کے احوال درست فرما۔ اے اللہ، ان کے دشمن کو ہلاک فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم سے اور غاصبوں کے زیادتی سے نجات عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہی بردبار ہے، تو ہی عظیم ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ اے اللہ، ہم تو اس سے تیرا عظیم نام لے کر سوال کرتے ہیں، تو ہر جگہ مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی فرما۔ اے اللہ، فلسطین میں، عراق میں، یمن میں اور ہر جگہ تو ان کا بن جا۔ اے اللہ، ان پر شفقت فرما، ان سے آزمائش ختم فرما، انہیں جلد فتح عطا فرما۔ اے اللہ،
ان کے احوال درست فرما، انہیں حق پر اکٹھا فرما، انہیں بروں کی برائی سے محفوظ فرما، ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما۔ اے اللہ سرکشوں کو ان کے مددگاروں کو ہلاک فرما۔ اے اللہ سرکشوں کو اور ان کے مددگاروں کو ہلاک فرما۔ اے اللہ سرکشوں کو اور ان کے معاونوں کو ہلاک فرما۔ اے اللہ تو انہیں ہلاک فرما، یقیناً وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم الحرمین شریفین کو ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، اسے نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسے اور اس کی کابینہ کو ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہو۔ اے اللہ اے زندہ و جاوید، اے جلالت والے، اے کرم نوازیاں فرمانے والے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے نوجوانوں کی بھی حفاظت فرما، ان کی بھی مدد فرما۔ وہ ہمارے ملک کی، ہمارے گھر والوں کی اور مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کا مددگار اور محافظ بن جا۔ اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی عوام کے لیے نرم دل بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اور مسلمان ممالک میں امن و امان پیدا فرما، ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما اور گناہ گاروں کی چالوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اے زندہ جاوید، اے جلالت والے اور کرم نوازیاں فرمانے والے، ہم سے مہنگائی، وبائیں، زنا، زلزلے، آزمائشیں اور واضح اور پوشیدہ فتنوں سے دور فرما، ہمارے اس ملک سے بھی اور تمام مسلمان ممالک سے بھی دور فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو معاف فرما، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیب چھپا، ہمارے معاملات آسان فرما، ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو اور ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری بیویوں اور نسلوں کو معاف فرما، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے اللہ بارشوں کی نعمتیں عطا فرمانے پر ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل میں سے مزید عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمارے سارے ملک اور تمام مسلمان ممالک میں بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو بے نیاز ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ ہونے دے۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، رحمت کی خوشگوار، موصلہ دھار اور نفع بخش، موٹے قطروں والی، عام نفع والی اور نقصان سے محفوظ بارش نازل فرما۔ اے اللہ ایسی بارش کہ جس سے تو اپنے بندوں کو پینا نصیب فرمائے اور اسے شہریوں اور دیہاتیوں کے لیے ذریعہ بنائے۔ اے اللہ رحمت کی بارش، اے اللہ رحمت کی بارش، اے اللہ رحمت کی بارش، عذاب کی اور توڑ پھوڑ والی بارش سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، تو آسمان سے ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ اے زندہ و جاوید، اے جلالت والے اور کرم نوازیاں فرمانے والے، جو تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت فرما اور ہمیں مزید عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ درس محبت ہے، حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے،
خوشبوئیں الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے، ہر دل کی راحت ہے، روحوں کو ملتا ہے ایک چین، جب آئے پیغام حرمین